بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم دین تھا۔ اس کا نام تھا جلبیب۔ اس کا ایک لڑکا حبحاب نامی حسن و جمال میں یکتا تھا، بڑا خلیق یعنی خوش اخلاق اور کمال سیرت۔ اتفاقاً اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک ڈبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص اسے کھول نہ سکے اور نہ ہی دیکھ سکے۔ لڑکے نے اس ڈبیا کو دیکھا تو بڑا غضبناک اور خوشمگیں ہو کر باہر نکلا۔ باپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے ایک چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی مگر یہ ڈبیا ہمیشہ بند رکھی ہے، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت و محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا، بیٹا اس میں جواہرات ہیں نہ خزانہ، اس میں چند اوراق ہیں جن پر ایک عربی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب تم علماء کی مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا۔ چونکہ ابھی تم ناپختہ ذہن ہو اس لیے ڈبیا کا راز دیدہ دانستہ پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ ایک دن جلبیب بادہ نوشی میں مشغول تھا۔ حبحاب یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے والد کے خزانہ میں گیا اور اس ڈبیا کے کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی، ڈبیا کا ڈھکنا کھولا ہی تھا کہ نور کی ایک شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی ماند پڑ گئی۔ ڈبیا کے اندر دو سفید ورق دکھائی دیے جن پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو پیوستہ یعنی بھویں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں گی، داڑھی مبارک گھنی ہوگی، جس سے بھی اس کا زمانہ میسر ہو اس کی بات سنے، اس کا کلام قرآن ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، وہ انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، مخالفین سے نہیں ڈرے گا۔ حبحاب کی نگاہیں اس کاغذ پر پڑیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس کاغذ کو آنکھوں پر ملا، چوما اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش میں معلوم کر سکتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانوں پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور سوگواری کا اس انداز سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس کی والدہ اس کے کمرے میں آئی، بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی۔ اس کے باپ کو بلایا، بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے سے چہرہ ملنے لگا، ماتھے کو چومنے لگا، رو رو کر اپنے بیٹے کی بے ہوشی پر حسرت و غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب نوجوان لڑکا ہوش میں آیا، والدین کو اپنے سرہانے غم زدہ اور پریشان پایا، مگر غصے میں آ کر کہنے لگا، اے والد محترم، تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت الہی سے محفوظ نہیں ہوئے؟ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اتباع سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باپ یہ باتیں سنتے ہی غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کو بالوں سے پکڑا اور زمین پر دے مارا اور زور زور سے مارنے لگا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو حی بن اخطب، کعب بن اشرف اور ابو لبابہ وغیرہ اس کی سفارش کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ بیٹے کو ایذا دینے کو پاگل ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے زبردستی منع کیا مگر وہ کسی صورت بچے کو سزا دینے سے نہ رکتا تھا۔ لوگوں نے اس سے بچے کا قصور پوچھا تو کہنے لگا، اس کا قصور تو سزائے قتل کے لائق ہے، جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں گا ہاتھ نہ روکوں گا۔ پھر اس نے بتایا، یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک کر چکا ہے۔ ان لوگوں نے اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کی اور کہا، بیٹا تمام لوگ تو ہم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں لگے ہوئے ہو، اسے چھوڑ دو اور اپنے سابقہ دین پر قائم رہو۔ حبحاب کہنے لگا، میں نے سوچ بچار کرنے کے بعد ان وہمی اور فرسودہ دینوں کو ترک کر دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے اور ان پر ایمان لایا ہوں۔ ان لوگوں نے اس نوجوان کو بڑی الٹی سیدھی نصیحتیں کیں مگر وہ اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ان یہودی مشائخ نے کہا،
چونکہ یہ لڑکا ناز و نعم کا پلا ہوا ہے، زندگی کے مصائب اور تکلیف کا احساس نہیں رکھتا، اسے اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نصیحت کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اب ضروری ہے کہ آسان زندگی سے ہٹا کر محنت و مشقت کی زندگی کا خوگر بنا دیا جائے، تاکہ ان سختیوں سے تنگ آ کر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توبہ کر لے اور پھر اسی راحت و آرام والی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے دین سابقہ پر واپس آ جائے۔ جلبیب نے کہا، تمہارے نزدیک اسے تکلیف اور ریاضت کا کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ کہنے لگے، یہ نرم و نازک کپڑے اتار کر ٹاٹ پہنا دو، ایک تہہ خانے میں مبہوس کر دو، دروازے کو بند کر دو، 3 دن کے بعد ایک جو کی روٹی اور پانی کا کوزہ دیا جائے تاکہ ناز و نعمت یاد آئے تو فریاد کرے کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلائی جائے۔ جلبیب نے ان لوگوں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس مظلوم کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ چونکہ اسے سوکھی روٹی اور پانی کی عادت نہ تھی، سخت تنگ ہوا، وہ اس سختی سے روتا رہتا۔ ایک دن باپ نے دیکھا تو کہا، کیا تم اپنے دین پر قائم ہو یا نہیں، اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باز آئے ہو یا نہیں؟ بیٹے نے کہا، بابا، میرا رونا طعام کی کمی اور پانی کی بے لطفی کی وجہ سے نہیں، بلکہ مجھے تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشتیاق ہے۔ باپ نے پھر کہا، جب تک دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توبہ نہ کرو گے، تمہیں اس عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ لڑکے نے کہا، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جس طرح میرے دل میں جا گزی ہے، اس سے توبہ نہیں کی جا سکتی۔ جب سختی اور شدت حد سے گزر گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اللہ سے 3 چیزوں کی التجا کی۔ اے اللہ، تو عبادت کے لائق ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میرے طعام کو خوشگوار، پانی کو شیریں اور سپاہیوں کو نورانی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی التجا کو قبول فرما لیا۔ وہ ایک عرصہ تک قید و بند میں صعوبتیں جھیلتا رہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی۔ یہ خبر شہر میں عام ہو گئی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جلبیب نے اپنے غلاموں اور خادموں کو بلایا اور کہا، اگر تم لوگ میری مرضی کے مطابق ایک کام کر لو تو میں تم کو آزادی دے دوں گا۔ سب نے وعدہ کیا۔ وہ کہنے لگا، حباب میرا لڑکا، اس کو تہہ خانے سے نکال کر دور کسی جنگل میں لے جاؤ، وہاں سخت مشقت کراؤ، اس کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچو۔ چنانچہ اس کو باندھ کر غلاموں کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ اس سے چوپانی کرواتے، بکریاں چرواتے، ان کی حفاظت کرواتے، تپتے ہوئے صحرا میں اسے گھسیٹتے پھرتے اور سخت کاموں میں لگائے رکھتے۔ کہتے ہیں ایک رات سخت اندھیری تھی، بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی چمک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے۔ نوجوان کے دل میں اشتیاق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موزن ہوا اور اس کے سینے میں آتش عشق بھڑک اٹھا۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو سے اس کا سینہ منور ہو گیا۔ بارگاہ الہی میں سر نیاز خم کرتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے اللہ، تو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے، اپنے بندوں کو سیراب کرتا ہے۔ اے اللہ، میرا شوق محبت دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے حد و حساب ہو گیا ہے، میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اے اللہ، اب مجھ پر رحم فرما اور میری جان پر احسان فرما، میری آنکھوں کو دیداری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرما۔ کہتے ہیں جو ہی یہ دعا اس کے لبوں پر آئی، اس کی گردن سے وہ رسی ٹوٹ کر گر پڑی، اس کے پاؤں سے زنجیریں ٹوٹ پڑیں اور مدینہ پاک کی طرف چل پڑا۔ کہتے ہیں اس مقام سے مدینہ پاک 80 میل کے فاصلے پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس زمین کو سمیٹ دیا اور فاصلہ بہت کم ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ حباب مدینہ پاک میں حضرت عمار بن واصلہ انصاری کے گھر دروازے پر پہنچ گیا اور تھکا ماندہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حضرت عمار نے اس سے حال دل پوچھا اور پھر حضرت عمار نے کہا، اے نوجوان، تجھے دیدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ہے، تیرا عشق سچا ہے، تیرا ایمان سچا ہے، تیرا جذبہ سچا ہے، تیری جنت سچی ہے۔ سبحان اللہ۔
ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔